وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ إن الذين يجادلون بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا، اللہ کی آیات کو نہ ماننا، ان کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلا دینا، اور یا پھر ظاہراً ان آیات کو مان لینا لیکن ان کی تعویل کرنا، ان کو من مانے مفہوم پہنانا، یا ذہن کے اندر جو چیز بٹھائی ہوئی ہے تو اللہ کی آیت آنے کے باوجود، اللہ کا حکم آنے کے باوجود انسان اپنا موقف نہ بدلے، اپنا ذہن نہ بدلے، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی آیتوں میں جدال میں آتی ہیں۔ اللہ کی آیتوں میں جدال سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی آیتوں میں جدال سے مراد اللہ کی آیتوں کا انکار بھی ہے، تکذیب بھی ہے، اور اللہ کی آیتوں میں جدال سے مراد ان کو ان کے اصل معنی سے ہٹا کر اپنے من مانے مفہوم کی طرف لے جانا، ان کی تعویل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جدال فی آیات اللہ میں شامل ہیں۔ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جدال یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی شدید ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جدال، اللہ کی آیتوں میں جدال سے مراد ان آیتوں کو نہ ماننا بھی شامل ہے اور ان آیتوں میں تعویل کرنا بھی شامل ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیات میں فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ رب العالمین پہ جھوٹ بولے، اللہ پہ جھوٹ باندھے، أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا، اللہ نے جس رسول کو رسول مقرر کیا ہے اس رسول کا انکار کر دینا، اللہ نے جو وحی بھیجی اپنے رسول پر اس وحی کا انکار کر دینا،
اللہ کی طرف سے آنے والی آیات کا انکار کر دینا، ان کو جھٹلانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ جرم ایسا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو جدال میں یہ بھی شامل ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، بغیر سلطان عطاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی آیات کے انکار کی، یا اللہ کی آیتوں کی تعویل کی، کوئی دلیل نہیں ہے، بس انسان جو ہے وہ نہیں ماننا چاہتا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے، یا اللہ کی آیتوں کو اپنے مفہوم سے پھیر دیتا ہے، ان کی تعویل کر دیتا ہے بغیر کسی دلیل کے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ اللہ کی آیات کی کوئی ایسی وضاحت کرنا، کوئی ایسی تفسیر کرنا کہ ایک آیت کے اندر ایک بات مجمل ہے، دوسری آیت کے اندر ایک بات مفصل موجود ہے، تو مجمل آیت کی وضاحت مفصل آیت سے کر لینا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ انسان دوسری آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آیت کا ایک مفہوم بیان کرتا ہے، دو آیتوں کے اندر کوئی ظاہراً ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، ظاہراً تعارض نظر آ رہا ہے، انسان وہ آیات کو ملا کر، احادیث کو ملا کر انسان آیات کا کوئی مفہوم بیان کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایک ہے اللہ کی آیات کا انکار، یا اللہ کی آیتوں میں من مانی تعویل، اپنے ذہن کے مطابق آیات کا معنی کرنا، چاہے وہ آیات کا وہ معنی ہو یا نہ ہو، ان آیات کو ان کے اصل مفہوم سے پھیر دینا۔ تو یہ جدال، جو لوگ جدال کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے، جو ان کے پاس آئی، کوئی دلیل نہیں ہے ان آیات کا انکار کرنے کی، ان آیات کی تعویل کرنے کی، ان آیات کو ان کے مفہوم سے پھیرنے کی، دلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا جرم ہے، ان کی سزا کیا ہے، یا ان کا کیا معاملہ ہے۔ فرمایا ان فی صدورہم الا کبر، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جدال کریں بغیر دلیل کے، جو ان کے پاس آئے، دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یا تعویل کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان کو ان کے اصل مفہوم سے پھیر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے سینوں میں تکبر ہے، نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر۔ یہ حسر کا انداز ہے، ایسا ایک متکبر شخص ہی کر سکتا ہے، ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، لوگوں کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ دیگر لوگ تو لوگ، وہ دیگر لوگوں کو چھوڑ کر وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے یا اللہ کی آیتوں کی من مانی تعویل کرے، تو گویا کہ ایسا شخص اپنے آپ کو اللہ کی آیتوں سے بھی بالا سمجھتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں کو اپنے سے بھی حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ آیات تو عام لوگوں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے ہیں، یہ تو چھوٹے درجے کے لوگ ان آیات پہ عمل کرتے ہیں، میں بڑا ہوں، یہ آیات میرے لیے بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے سینوں میں تکبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، ما ہم ببالغی، نہیں ہے وہ اس کو پہنچنے والے۔ ان کے دلوں میں ایسا تکبر ہے جس تکبر کو، جس مقام کو کبھی پہنچ نہیں سکتے، لیکن دل ہی دل کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ اس بڑائی کو اور اس مقام کو کبھی پہنچ نہیں سکتے، وہ جھوٹ، وہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ تکبر کر رہے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، وہ کبھی اس بلند مقام کو پہنچ نہیں سکتے جو دل میں اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اللہ کی آیات کا انکار یا اللہ کی آیتوں کی تعویل۔ اللہ کی آیتوں کا انکار انسان کو کرتے ہوئے ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین کی شدید ناراضگی کا باعث۔ اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا
سورہ مومن کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان قریش مکہ سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، اور قوم نوح کے بعد جو امتیں آئیں انہوں نے بھی جھٹلایا، یعنی اپنے اپنے رسولوں کو، اپنے اپنے رسولوں پر اترنے والی وحی کو انہوں نے بھی جھٹلایا۔ وحمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ وہ اس کو پکڑ لیں، اس کو گرفتار کریں، اس کو پکڑیں، اس کو دعوت دینے سے روکیں، اس کی دعوت کے راہ میں رکاوٹیں ڈالیں۔ ہر امت نے اپنے رسول کو روکنے کا ارادہ کیا۔ وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اس باطل کے ذریعے حق کو مائل کر دیں، تاکہ حق کو شکست دے دیں۔ یہاں بھی جدال کی بات ہے، انہوں نے باطل کے ساتھ، باطل کو لے کر جدال کیا، اللہ کی آیات کے بارے میں، اللہ کی وحی کے بارے میں جدال کیا انہوں نے باطل کے ساتھ، تاکہ وہ حق کو گرا دیں، حق کو ختم کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بس کیسی تھی میری سزا۔ یعنی پچھلی امتوں نے بھی یہی کام کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں پر اترنے والی وحی کا انکار کیا، اور وہ جو نبیوں پر اترنے والی وحی تھی انہوں نے اس حق کو، اس وحی کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے باطل کے ساتھ جدال کیا۔ تو یہ جدال جو ہے یہ اللہ کو شدید ناراض کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کی کڑی سزا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے حق کو جھکانے کے لیے باطل کے ساتھ جدال کیا، میں نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ جو اللہ کی پکڑ آئی وہ بڑی ہی پھر عبرت ناک پکڑ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تنزن فکیف کان عقاب، بس کیسی تھی میری پکڑ، میری سزا پھر کیسی تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں میں جو جھگڑا کرتا ہے وہ جھگڑا ایک عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی آیتوں میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرنا، اللہ کی آیتوں کی بغیر دلیل کے تعویل کرنا، اس کو ماننے سے انکار کر دینا، یا اس کو من مانا مفہوم پہچانا، اس کا من مانا مفہوم بیان کرنا، یہ ایک متکبر شخص ہی کر سکتا ہے۔ نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، اور یہ ایسا تکبر ان کے ذہنوں میں ہے ما ہم ببالغی، جس کو کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ جس انسان کے ذہن میں تکبر ہوتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ ذہنی طور پر ہی بڑا ہوتا ہے، وہ اس بڑائی کو کبھی پہنچ نہیں سکتا، وہ تکلف کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے یہ دین کے احکامات تو عام غریبوں کے لیے اور ایسے ویسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، میرے لیے نہیں ہے، میں تو ان چیزوں سے ماورا ہوں۔ وہ اپنے دل میں اس نے اپنا ایسا خول بنایا ہوتا ہے، وہ کبھی اس بڑائی کو پہنچ نہیں سکتا، لیکن وہ ذہن میں اپنے آپ کو یہ تصور کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی آیتوں کی تعویل بغیر دلیل کے، یہ اصل میں بڑا تکبر ہے، اور تکبر کی تعریف پہلے کئی دفعہ گزر چکی ہے، کئی دفعہ کر چکا ہوں۔ ہم عام طور پہ تکبر سے مراد لیتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے، لیکن یہ تکبر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ تکبر کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تکبر کا پہلا مرحلہ، پہلا اصل تکبر کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو حق سے بھی بالا سمجھے، انسان حق کو اپنے سے فروتر سمجھے، یہ پہلا تکبر کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور تکبر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے، اور پہلا مرحلہ یہ ہے انسان حق کو اپنے سے کمتر سمجھے، انسان سمجھے یہ حق میرے لیے نہیں ہے، یہ آیتیں میرے لیے نہیں ہیں، یہ تو غریبوں مسکینوں کے لیے، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ آیتیں میرے لیے نہیں ہیں، میں تو ان چیزوں سے بالا تر ہوں۔ تو ایسے لوگ ہی اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کر سکتے ہیں، ورنہ جو ایک مسلمان ہے وہ تو اللہ کی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے گا، وہ تو اللہ کی آیتوں کی کبھی تعویل نہیں کرے گا، کبھی انکار نہیں کرے گا، وہ نہ صرف اللہ کی آیتوں کو ظاہراً مانے گا بلکہ وہ اللہ کی آیتوں کو دل سے تسلیم کرے گا۔ کبھی اس کے دل میں وہ اس کو دل سے تسلیم کرے گا، اور اس کے دل میں بھی کبھی خیال نہیں آئے گا کہ جی اللہ نے یہ حکم کیوں دے دیا، صرف ظاہری نہیں مانے گا، دل سے اس کو تسلیم کرے گا۔ جی کیا سننا پسند نہیں کرتے؟ نہیں، ہمیں تو دعوت دینی ہے،
ہمارا تو کام ہے دعوت دیں، وہ دعوت کو سننا پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے تو لوگ ان کی دعوت دینے پر غصہ کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ حج آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کے ظالم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، پرانی قوموں کے کافروں کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں، بینات واضح آیتیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو آپ پہچان لیتے تھے کافروں کے چہروں میں انکار کو، یعنی جب ہماری آیتیں ان ظالم لوگوں پر، ان کافر لوگوں پر پڑھی جاتی تھی تو ان کے چہرے سے ہی انکار عیاں ہوتا تھا، آپ ان کے چہروں میں انکار اور منکر کو پہچان لیتے تھے، ناخوشی۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، وہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، ان کو نصیحت کی جاتی تو صرف ان کے چہروں میں انکار نہیں آتا تھا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ قریب تھے کہ وہ حملہ کر بیٹھے ان لوگوں پر جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبی ان کے اس انکار کی وجہ سے دعوت نہیں چھوڑتے تھے، نبی دعوت دیتے رہتے تھے، موقع موقع، کبھی موقع نکال کر، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے نبی اور نیک لوگ دعوت دیتے رہتے تھے ان کو۔ لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھی تو ان کے چہروں پر انکار اور ناخوشی کے اثرات بڑے نمایاں ہوتے تھے، اور اتنا وہ غصہ کرتے تھے کہ اللہ نے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے کہ قریب تھے کہ وہ حملہ کر بیٹھتے کہ تم ہمارے اوپر آیتیں کیوں پڑھ رہے ہو، تم ہمیں جو ہے قرآن یا تم ہمیں اللہ کی وحی کیوں سنا رہے ہو، یہ ہمارے لیے نہیں ہے یا ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ اتنا غصے ہوتے تھے کہ قریب تھے کہ وہ حملہ کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے قل افانبئکم بشر من ذالکم، تمہیں اللہ کی آیتیں بڑی بری لگتی ہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ بری چیز کی خبر نہ دوں؟ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بھی زیادہ بری چیز کی، النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کن کافروں سے؟ جو اللہ کی آیتوں کے انکاری ہیں، جو اللہ کی آیتیں سننے پر غصہ کرتے ہیں۔ وبئس المصیر، بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے میں کیا استدلال کر رہا ہوں؟ آپ نے سوال کیا کہ جب ہم کچھ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ لوگ غصہ کرتے ہیں، اب ہم ان کو دعوت دیں کہ نہ دیں؟ ہمیشہ سے غصہ ہوتا ہے، لوگ ہوتے رہے ہیں، ہمیشہ سے لوگ دعوت جب ان کو پیش کی جاتی رہی ہے لوگ آگے سے غصہ کرتے رہے ہیں، ناراض ہوتے رہے ہیں، لیکن نبیوں نے دعوت دینا بند نہیں کیا، نبی دعوت دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے اپنی قوم کو علانیہ بھی دعوت دی، میں نے اپنی قوم کو چپکے چپکے بھی دعوت دی۔ تو نبی تو بس پیچھے لگے ہی رہے ہیں اپنی قوم کے، وہ انہیں دعوت دیتے ہی رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگ ہماری دعوت پر غصہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعوت دینا ہی بند کر دیں۔ انسان کو دعوت دیتے رہنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، موقع محل نکال کر حکمت کے ساتھ، انسان کو اس وجہ سے دعوت بند نہیں کر دینی چاہیے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کریں، اللہ کی آیتوں کا انکار کریں، اللہ کی آیتوں کی تعویل کریں بغیر دلیل کے، تو یہ متکبر لوگ ہیں۔ انہوں نے ذہن میں اپنے آپ کا ایک ایسا مقام رکھا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ نہیں سکتے، ان کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو حق کا انکار یہ بڑا تکبر ہے، تکبر کا پہلا مرحلہ ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ ہم صرف شاید لوگوں کو حقیر جاننے کو تکبر سمجھتے ہیں، حق کا انکار بھی تکبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ تو ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے، مومن کبھی متکبر نہیں ہوتا، مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ مومن کے سامنے آیت پیش کی جائے پھر مومن آگے سے بحثوں کا کرے۔ مومن تو تابع ہوتا ہے اللہ کی آیات کا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد ہو یا کوئی مومن عورت ہو اس کے لائق نہیں کہ جب اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے ان کے لیے پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا،
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں، وہ واضح گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہوتا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ یہ اپنے تمام اختلافات کے فیصلے آپ سے نہ کروا لیں۔ اور پھر صرف فیصلہ کروانا ہی ظاہری طور پر یہی کافی نہیں ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں یہ دل میں تنگی اور انکباس بھی محسوس نہ کریں۔ ویسلموا تسلیما، یہ دل سے تسلیم نہ کر لیں۔ تو وہ شخص مومن نہیں ہے جو اپنے ہر خلاف کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں کرواتا۔ مومن اپنے ہر خلاف کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کرواتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں کرواتا، جو اللہ کی آیت سن کر، حدیث مبارکہ جو صحیح ہے اس کو سن کر جھگڑا کرتا ہے، انکار کرتا ہے یا تعویل کرتا ہے، اس کو اصل معنی سے پھیر دیتا ہے، اپنا من مانا مفہوم ان کا بیان کرتا ہے، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص کے دل میں تکبر ہے، اس تکبر کو وہ کبھی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک مومن شخص کا یہ کام نہیں ہوتا۔ مومن شخص تسلیم کر لیتا ہے، جب ان کو اللہ کی آیت پیش کی جاتی ہے وہ اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کا کام کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، جب ان کو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، تو مومن کا کیا کام ہے؟ مومن کہتا ہے سمعنا واطعنا، میں سنوں گا بھی، اطاعت بھی کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو عمل کر کے آئے تو وہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتے ہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو کہ سمجھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اصل میں ایکسپیرینس تو وہی ہے کہ اس میں کہتے جو بغیر کسی وجہ کے آیات کے اوپر، بغیر دلیل کے، بغیر دلیل کے، جی تو دلیل دے گا تو اللہ کے خلاف کون دلیل دے گا؟ نہیں، دیکھیے ایک بندہ اللہ کی آیت کا کوئی ایسا مفہوم بیان کرے اور وہ جو اس آیت کا ایک عام مفہوم سمجھ آ رہا ہے، وہ اس مفہوم کے بجائے اس کا مفہوم تھوڑا سا اور بیان کرتا ہے، لیکن اس کے پاس اس مفہوم بیان کرنے کی دلیل ہے، وہ قرآن کریم کی کوئی دوسری آیت، قرآن کریم کی 2 آیتوں میں ظاہری تعارض نظر آ رہا ہے ہمیں، تو وہ دو آیتوں کو یا ساری آیتوں کو ملا کر ایک مفہوم بیان کرتا ہے۔ اب اس شخص نے دلیل کے ساتھ اس آیت کو اپنے مفہوم سے تھوڑا سا پھیرا ہے۔ بعض وہ قرآن کی ایک آیت مجمل ہوتی ہے، ایک آیت مفسر ہوتی ہے، ایک آیت اتنی واضح نہیں ہوتی، ایک آیت واضح ہوتی ہے، تو ایک بندہ دلیل کے ساتھ کوئی بات کرے وہ چیز اس میں نہیں آئے گی۔ جو بندہ بغیر دلیل کے آیت میں جھگڑا کرے گا، آیت کا انکار کرے گا یا آیت کو اصل مفہوم سے پھیرنے کی کوشش کرے گا، تو ان کے دلوں میں تکبر ہے، اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہو، حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ان کے نہیں ہے ان کے سینوں میں مگر تکبر، جس کو یہ کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ فاستعذ باللہ، بس پناہ مانگی، پناہ طلب کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پناہ مانگیں باللہ، اللہ کے ساتھ، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اس تکبر سے اور ایسے رویے سے۔ ایسا رویہ ایک مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو ایسے رویے سے مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ جو بندہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو اللہ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کا پھر حساب کتاب کریں گے، انسان سے پھر اللہ تعالیٰ پوری طرح پھر نمٹ لیں گے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، البتہ تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی زیادہ بڑی ہے لوگوں کی تخلیق سے، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کفار مکہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، اور اللہ نے اس کے بہت سارے دلائل، عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ بعض آیات میں کوئی دلائل ہیں، بعض آیات میں کوئی دلائل ہیں، بعض اللہ کسی جگہ کوئی دلیل بیان کرتے ہیں، کسی جگہ کوئی دلیل بیان کرتے ہیں۔ تو
جب ایک بندہ آخرت کو نہیں مانتا تو اس بندے سے کوئی بھی بات منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ آخرت کو تسلیم کر لے، اگر ایک بندہ یوم الآخر کو، قیامت کو، میدان محشر کو اور اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اگر ایک بندہ اس پر ایمان لے آئے تو جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ ایک وقت آئے گا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو ایسا بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں یہ تصور پیدا نہ ہو، ایمان کی یہ کیفیت نہ ہو، اس وقت تک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اس کے لیے پھر قیامت کے دن 2 باغ ہیں، اس کے لیے پھر اللہ کی جنت ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، میدان محشر کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اسے ایمان ہوتا ہے ایک وقت آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے دنیا کی زندگی کا، اور مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو ایمان بالیوم الآخر ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ ایمان بالیوم الآخر اور اس کا صحیح تصور انسان کے ذہن میں ہو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، یہ اس زندگی کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جانی، بلکہ یہ ایک دارالعمل ہے، یہ دارالجزا بھی نہیں ہے کہ یہاں پورا انصاف ہو، یہاں پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ بعض لوگوں کو یہاں بھی سزا مل جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے ہر شخص کو یہاں سزا ملے۔ بعض لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ یہاں بھی مل جاتا ہے، لیکن یہ اصل دارالجزا نہیں ہے، وہ ایک بونس آپ سمجھ لیجئے، یا وہ جو اصل انسان کو نیکی کا بدلہ ملنا آخرت میں، تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دنیا میں بھی بعض دفعہ انسان کو نیکی کا بدلہ مل جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے مرنے کے بعد کی زندگی، جو حقیقی زندگی ہے۔ تو وہ حقیقی زندگی کا تصور بعد الموت، یہ ایمان بالیوم الآخر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو آخرت پر ایمان یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم جگہ جگہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے، قرآن کریم اکثر اللہ پر اور آخرت پر ایمان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ انسان کو دنیا میں گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور اگر ایک انسان کے دل میں یہ تصور نہ ہو تو انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انسان پھر گناہ کرنے سے، اپنے آپ کو نفس کے پیچھے لگنے سے انسان بچائے۔ تو مشرکین مکہ اور پرانی قومیں بھی، بہت ساری قومیں مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتی تھیں۔ قرآن کریم نے پچھلے انبیاء پر جو وحی اتری ان میں بھی، اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے بعد الموت کو، ایمان بالیوم الآخر کو کئی عقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہو۔ ادھر حقیقت اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر عقلی دلیل دی ہے کہ جو اللہ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا بغیر ماڈل کے، وہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر اللہ اس کا اعادہ بھی کریں گے۔ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایمان والوں میں جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ان میں سے اکثر مشرک ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مشرک ہیں۔ اصل میں شرک ایک ایسی چیز ہے جو چوری چھپے انسان میں داخل ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اس شرک سے مراد شرک خفی بھی ہو سکتا ہے، اور اس شرک سے مراد شرک جلی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ریاکاری، بہت سے مومنوں میں ریاکاری ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایمان کا دعویٰ کرے اور وہ شرک جلی میں مبتلا ہو جائے۔ تو انسان کو ایمان کا دعویٰ کر کے مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔
دیکھیے جی ایسے کرنا ہے ہم نے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بشری تقاضے کے تحت ہمارے باپ سے غلطی ہو گئی تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارے باپ نے کیا ہے، وہ نہیں کرنا جو شیطان نے کیا ہے۔ پہلی بات ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ غلطی سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کا ڈر، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، اور اگر ہم سے بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو گئی، نسیان ہو گیا، بھول گئے، غلطی ہو گئی، بشری تقاضے کے تحت دھوکے میں مبتلا ہو گئے، تو کوئی بات نہیں، ہم یہ سمجھے کہ ہمارے بڑے بھی، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، تو غلطی ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان غلطی اگر ہو جائے تو رب رحیم ہے، رب رحمان ہے، رب غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، میں اللہ سے توبہ کر لوں، تو پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محکم آیتیں بھی ہیں، متشابہ آیتیں بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو متشابہ آیتیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اور تو وہ تو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا ہی نہیں ہے، جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ مومن شخص تو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا ہی نہیں ہے، وہ تو محکم کے پیچھے پڑتا ہے، اور متشابہ پر وہ ایمان لاتا ہے۔ متشابہ کا وہ معنی محکم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں وہ کہتا ہے کہ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیں آیتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو اور ہمیں وہ آیت کا معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں واضح واضح آیتوں کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، اس میں ایسی آیتیں بھی ہیں جو بڑی واضح ہیں، وہ کتاب کا اصل مقصد ہے، وہ ام الکتاب ہے، اصل کتاب وہ ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں محکم کے پیچھے پڑھنا ہے، متشابہ کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، وہ محکم کو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے ہمیشہ چن کر ایسا مسئلہ لینا ہے کہ جو مسئلہ تھوڑا مبہم ہے، انہوں نے جو ہے نا متشابہ کے پیچھے پڑھنا ہے، انہوں نے مشکل چیز کے پیچھے پڑھنا ہے جو چیز اتنی واضح نہیں ہے۔ اللہ نے جان کی کچھ چیزیں غیر واضح رکھی ہیں، وہ ہماری آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ نہ آنے کا مطلب یہ نہیں انکار کر دو، کئی لوگ سمجھ نہیں آتی چیز انکار کر دیتے، اللہ فرماتے نہیں سمجھ آ رہی اللہ پہ چھوڑ دو۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے، انسان کو کبھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک و شبہ ہونے لگے، انسان غور کرتا رہے، بحث و مباحثہ کرے، جب انسان کو شک و شبہ ہونے لگے تو انسان چھوڑ دے، پھر اس کو وہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی، اللہ نے جو مقرر کیا ہے میں اس کو مانتا ہوں، کل من عند ربنا۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑتا ہے، کیوں؟ ابتغاء الفتنتی، وہ فتنے کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ ابتغاء تاویلی، وہ اس کی تعویل کرنا چاہتا ہے، اس کا انجام میں اترنا چاہتا ہے۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کا انجام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، راسخ فی العلم لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہ اس کے سمجھ نہیں ایک چیز آ رہی، نہیں سمجھ آ رہی، وہ اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پر ایمان ہے، جو اللہ نے فرما دیا ہمیں سمجھ آ رہا نہیں آ رہا ہم مانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم آیت بھی ہمارے رب کی طرف سے ہے، متشابہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اس آیت کا ظاہری معنی مانتے ہیں، جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اس کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہی کرنا ہے، ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم سے بشری تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے بالفرض تو ہم مایوس نہ ہو جائیں اللہ سے کہ جی اب تو بس معافی نہیں ہوگی، ہم سے اگر غلطی ہو جائے اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں پتہ ہے کہاں غلطی کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرنی ہے، اور جہاں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اگر آدم سے ہوئی تھی ہم سے بھی ہو جاتی ہے، جہاں غلطی ہو جائے انسان کوشش کرے کہ غلطی کو زیادہ وقت نہ گزرے، انسان اللہ کا توبہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہی پوری زندگی کا انسان کا یہ عمل ہے کہ انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، کبھی غلطی ہو جائے تو انسان یہ نہ سمجھے او ہو میں تو تباہ ہو گیا، اب تو بس اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، یہ مایوسی کو فرق ہے، انسان مایوس نہ ہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میرے ان بندوں سے کہہ دیجیے جن میں اپنے آپ پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم۔ اب اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہو سکتی ہے، غلطی ہونا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، بڑی بات نہیں ہے، انسان کو بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے کوئی بہت زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، انسان اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ اصل خرابی اس کی ہے جو توبہ نہیں کرتا، جو غفلت میں پڑھ کر وہ غلطی در غلطی کیے جاتا ہے اور توبہ کرنے کی طرف نہیں آتا۔ لیکن جو بندہ توبہ کر لیتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں نے سنی، میں تو یعنی وہ ایسی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی، انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت پر، اللہ کی قدرت پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے غلطی کی، اور پھر میرے بندے کو یہ بھی پتا ہے اس کا ایک رب ہے جو اس کی غلطی کو دیکھ رہا ہے، اور وہ میرا رب میری غلطی کو دیکھ بھی رہا ہے، میری غلطی معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایک بندے سے غلطی ہوئی، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے غلطی کی اور اس کو پتہ ہے میرا رب ہے جو میری غلطی پر پکڑ بھی کر سکتا ہے اور مجھے معاف بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بندے سے دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، اسی بندے سے دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ غلطی کرنے کے بعد دوبارہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کے حضور۔ اس کے سامنے مثالیں ہیں انبیاء کی، نیک لوگوں کی، نیک لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن نیک لوگ مایوس نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل یہی بات دوبارہ فرماتے ہیں، اذنب عبدی، میرے بندے نے گناہ کیا، وعلم ان له رب، اور اس کا بھی پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو غلطی پر پکڑ کر سکتا ہے اور جو غلطی کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ میرے بندے نے غلطی کی تھی، اب توبہ کر لی ہے، تو جا میرے بندے نے تجھے معاف کیا۔ دوسری دفعہ ایسا ہوتا ہے، پھر تیسری دفعہ دوبارہ اس سے غلطی، اس سے توبہ ہو گئی، تیسری دفعہ وہ یہ کام کرتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ اس موقع پر پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، تیسری دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے غلطی کی اور پھر میرے بندے نے توبہ کی، اس کو پتہ ہے میرا ایک رب ہے جو میری غلطی پر پکڑ کرتا ہے اور جو توبہ بھی کرتا ہے۔ یہ پھر اس تیسری دفعہ الفاظ ہیں کہ اے میرے بندے تو جتنی غلطی کرتا رہے گا میں تجھے اتنی دفعہ معاف کرتا رہوں گا، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو اصل میں یہ شیطان جو ہے نا دھوکے باز ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ ہمیں یہ ورغ لانے پہ لگا ہوا۔ دیکھیے اس نے غلطی کی اور وہ مایوس ہو گیا اللہ سے، اب وہ کہتا ہے کسی طرح میں انسان کو، ابن آدم کو مایوس کر دوں اللہ سے۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں غلطی کرنے سے بچنا ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے ہمیں یہ نہیں سمجھنا کہ اب دنیا آخرت ہماری اندھیر ہو گئی ہے، نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب ہے غفار، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں غفار ہوں اس شخص کے لیے جو ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، پھر ہدایت یافتہ ہوتا ہے، میں اس کے لیے غفار ہوں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو گناہ کرے گا یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھے گا پھر اللہ سے استغفار کرے گا، وہ لازماً اللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ کتنی آیتیں ہیں، وہ ہم آیتیں گن نہیں سکتے۔ تو سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم غلطی کر لیں اور غلطی کرنے کے بعد ہم غفلت میں مبتلا ہو جائیں یا ہم مایوسی میں مبتلا ہو جائیں۔ ہمیں مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا، غلطی کرنے سے بچنا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے اب اس غلطی کو معاف کرانے میں، توبہ کرنے میں لگ جانا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔